رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. ان سارے کاموں کے لیے، ان تمام تقاضوں اور خواہشات کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس دور میں بھی یہ راستہ بتایا ہے کہ اب بھی اللہ کے منتخب اور مخلص بندے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے روشنی پائے ہوئے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور ہیں، جنہوں نے کسی اپنے سے بڑے کی خدمت میں رہ کر اپنی تربیت کروائی ہے، اپنی اصلاح کروا چکے ہیں. وہ اپنے اپنے دلوں میں اللہ کے عشق اور پیغمبر کے عشق کی آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ان سے قریب جاتا ہے وہ حرارت اس کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم اچھی معاشرت، اچھا اخلاق چاہتے ہیں، اگر ہم اچھی ایمانی زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں، تو ان سب کے لیے اس دور میں اللہ نے یہ راستہ رکھا ہے کہ ہم کسی اللہ کے بہت مخلص اور چنے ہوئے بندے کا دامن تھام لیں، ہم ان سے بیعت ہو جائیں، ہم ان کے قدموں میں اپنے آپ کو مٹا دیں. اب اللہ کے رسول تو دنیا میں واپس تشریف لا کر ہماری تربیت نہیں فرمائیں گے، ہماری تربیت ان اللہ والوں کے ذریعے ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے چراغ سے روشنی پائے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کچھ حصہ ملا ہے، جن کو حضور کی معاشرت کا کچھ حصہ ملا ہے، جن کے اوپر آسمان کے فرشتے رشک کرتے ہیں، جن کے لیے کائنات کا نظام اسی طرح چلایا جاتا ہے. وہ اللہ کے بندے جو اس پرفتن دور میں بھی اپنی پیشانی زمین کے اوپر ٹیکتے ہیں اور ان کے گرم آنسو زمین کے اوپر گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے فیصلے اتارے جاتے ہیں. وہ جن کی نگاہوں میں یہ قوت ہے کہ ان کی محبت بھری نگاہ جس پر پڑ جاتی ہے وہ ذرہ بھی ہو تو آفتاب بن جاتا ہے، اور وہ بالکل گرا ہوا زمین کے اوپر پڑا ہوا پتھر بھی ہو تو وہ تراش خراش کے بعد ہیرے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسانوں کے لیے سرکشی کی زندگی سے نکل کر بھلائی اور اچھائی والی زندگی گزارنے کے فیصلے فرماتا ہے اس وقت جب کسی اللہ کے نیک بندے کی مبارک اور فیض والی نگاہ سامنے والے اس انسان پر پڑتی ہے. اقبال کتنے بڑے حکیم تھے، اقبال کتنے بڑے علامہ تھے، اقبال سرد و گرم چشیدہ تھے، اقبال علوم دینیہ اور علوم عصریہ کے اوپر دسترس رکھنے والے تھے. اقبال اللہ کے عشق سے اپنے دل کو حرارت بخشے ہوئے تھے. اسی لیے اقبال نے یہ صاف دنیا کے انسانوں سے کہا تھا کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. نظر ہی انسان کو اس درجے تک پہنچائے گی جہاں پہنچ کر وہ اچھے اخلاق والا بن جائے گا، جہاں پہنچ کر وہ اللہ کے آگے رونے والا بن جائے گا، جہاں پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا بن جائے گا. لوگوں، اللہ کے مخلص اور منتخب بندوں کو معمولی مت سمجھو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دور میں بھی بہت بڑی نعمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہیں. ان کا وجود برکت کا سبب ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا ہم القوم الذین لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھے گا وہ فیض پائے گا، جو ان کو دیکھے گا اجر ملے گا، جو ان سے محبت والا تعلق استوار کرے گا اللہ اس کو فیض عطا کرے گا، اور جو اپنے مرشد پر مر مٹے گا اللہ پاک اس انسان کی دنیا بھی کامیاب فرمائے گا اور اس انسان کی عاقبت بھی محمود فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں لاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے عاجزی کرو، گرم گرم آنسو بہاؤ. اور یہ تقوی اگر تم چاہتے ہو، خشیت اور انابت چاہتے ہو،
کونوا مع الصادقین، تو اللہ کے سچے بندوں کا ساتھ اختیار کرو. سچوں کے ساتھ رہو گے تو تم میں بھی سچائی آئے گی، خشیت والوں کے ساتھ رہو گے تو تم میں بھی خشیت آئے گی. اور خبردار ایسے غافل انسانوں کے ساتھ نہ رہنا کہ جن کے پاس بیٹھنے کے بعد تمہارا زندہ دل بھی مردہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرآن والسلام جیسے پیغمبر سے قرآن پاک میں کہا گیا کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا جو لوگ ہمارے ذکر سے غافل ہیں، جو لوگ ہم سے دور ہیں. بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا اپنی زندگی کا معمول نہ بنانا، ورنہ صاف کہا گیا کہ تم کو بھی پیغمبر سے کہا گیا تم کو بھی یہ لوگ راہ راست سے ہٹا دیں گے. کھول کے پڑھو قرآن، سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا راہ راست سے ہٹا دیں گے اگر تم غافل انسانوں کے ساتھ بیٹھو گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. صاف صاف فرمایا گیا کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اس کی اطاعت مت کرو، اس کا حکم مت مانو. جن کے دل روشن ہیں ان کے پاس بیٹھو. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب تو اللہ کے اچھے بندوں کا ساتھ اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن